وقت دنیا میں میرے بزرگوں مجھے جو بات کہہ رہی ہے، اس پوری دنیا میں جو سیکولر زمانہ چل رہا ہے، جن ملکوں میں نہیں ہے ابھی بادشاہت ہے یا دوسری ہے، ان کو بھی مجبوراً آنا پڑے گا اس میں۔ یہ دور جو ہے سیکولرزم کا دور ہے، اس میں ووٹ سے بڑی کسی چیز کی طاقت نہیں، ایٹم بم کی بھی طاقت نہیں۔ وہ ہتھیاروں کی طاقت والے عراق میں بھی اور افغانستان میں بھی ساری دنیا کے لوگ مل کر خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہم جیت نہیں سکے۔ وہ بھی جو امریکہ دادا گیری چلا رہا ہے وہ ووٹ کی طاقت سے، اس کے ساتھ بڑے ملکوں کی ووٹیں ہیں، اس لیے اس کی طاقت چل رہی ہے۔ ووٹ کی طاقت ایٹم بم سے بڑی طاقت ہے اس میں۔ اب ظاہر ہے کہ ملک ہمارا اس میں سیکولر ملک ہے، ہمارے بزرگوں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، حضرت مدنی، حضرت شیخ الحدیث صاحب، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت جانوں پر کھیل کر یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی اور دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ اس ملک کی تقدیر ہمارے ساتھ وابستہ ہے، ہماری تقدیر اس ملک کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو سینچا ہے، سنوارا ہے، یہاں پر تاج محل بنائے ہیں، لال قلعے بنائے ہیں، سڑکیں بنائی ہیں، یہاں پر آباشی کا نظام بنایا ہے، اس ملک کو ڈاک کا نظام دیا۔ اس ملک کے لوگ کپڑا پہننا نہیں جانتے تھے، لنگوٹی پہنتے تھے، لنگوٹی کپڑا پہننا سکھایا، کھانے بنانے سکھائے، تعمیر کے طریقے بتائے، اس ملک کو سجایا اپنا ملک سمجھ کر۔ اپنی کہاں سے چھوڑ کر آئے وہ لوگ، ملک کی محبت، اور یہاں رہے، جان پر کھیل کر اس ملک میں رہنا جو ہے اپنے لیے۔ اس وقت جب ملک تقسیم ہو رہا تھا، کیسا قتل عام ہو رہا تھا، اس ملک کی محبت میں یہاں رہے، اور انہوں نے یہاں پر مل کر اپنی دانش مندی، ہوش مندی سے اس ملک کے آئین کو سیکولر آئین بنایا۔ جہاں ایک غریب مزدور مسلمان کی ووٹ کی قیمت پریزیڈنٹ آف انڈیا کے ووٹ کے برابر ہے، کوئی فرق نہیں کسی آدمی، تو اسے ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اس کی حساسیت کی ضرورت ہے۔ یہ 100% دین ہے، 100% دین۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ طاقت جمع کرو، نہ کرنے والے گناہگار ہیں۔ ووٹ کے بارے میں ہم نے ایک پرچہ چھپایا تھا پچھلے دنوں کہ ووٹ کی 3 شرعی حیثیت ہے۔ ہم نے باقاعدہ مضمون ہمارے مفتی احتشام صاحب اور فقہاء سے انہوں نے بہت بڑی طویل تحقیق کرنے کے بعد کہ ووٹ کی 3 شرعی حیثیت ہے۔ سب سے پہلی شرعی حیثیت ہے گواہی۔ گواہی اگر آپ جانتے ہیں کسی کے بارے میں تو گواہی دینا آپ کے ذمہ واجب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ شہادت کو مت چھپاؤ، اور جو چھپائے گا شہادت کو وہ دل کا گناہگار ہے، ظاہر سے گناہگار نہیں، اندر سے گناہگار ہے۔ اب آپ 3-4 لوگ کھڑے ہوئے ہیں الیکشن میں، 3-4 پارٹیاں، آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ملک کے لیے خیر خواہ ہیں، انسانیت کے لیے بھلے ہیں، کیسے ہیں؟ اس کی گواہی دینا واجب ہے۔ دوسری ہے وکالت۔ اگر آپ کی وکالت مدد کرنا، تعاون کرنا، کسی خیر کے کسی برے سے کے مقابلے میں کسی بھلے کے ساتھ تعاون کرنا، یہ بھی آپ کی شرعی ذمہ داری ہے۔ اور تیسری ہے حیثیت سفارش کی۔ جو اچھی سفارش کرے گا قیامت تک اس کو اجر ملے گا، اور جو بری چیز کی سفارش کرے گا اسے قیامت تک جو ہے اس کا گناہ ملتا رہے گا، یہ بتایا گیا ہے۔ تینوں حیثیت سے مسلمان کے لیے دینی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ووٹ کا استعمال کرے۔ استعمال جب کرے گا وہ جب ووٹ بنائے گا۔ کئی دفعہ ہوتا ہے بھائی ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کوئی گدی پہ جانا ہے، ہمیں کیا کوئی منسٹری چاہیے۔ سارے دینی ملی سارے کام ہمارے سیاست کے تحت چلتے ہیں، حکومت کے زیر اثر رہتے ہیں۔ اور اگر ہم نے جو ہے کسی جو ہے آپ کو جو حق دیا تھا آئین نے، ملک کے اور اللہ تعالیٰ نے، اور آپ کی ایمانی ذمہ داری جو دی گئی تھی اس کو ادا نہیں کیا، تو ہرگز جو ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے ہمیں کیا لینا ہے، جن لوگوں نے چن کر منتخب کیا ہے اس حکومت کو وہ ذمہ دار ہو۔ مجھے یاد ہے چند دن پہلے میرے حضرت والا حیات تھے دہلی میں اور لکھنؤ میں اردو اکیڈمی کا ایک سیمینار تھا حضرت مولانا عبدالحی صاحب پر، تو آج راجیش پائلٹ وہاں پہنچ گئے۔ انہیں معلوم ہوا کہ ملک کے مشاہیر آئے ہوئے ہیں، حضرت مولانا کی صدارت میں پروگرام تھا، وہ آ کر آڈینس میں بیٹھ گئے سامعین میں۔ پھر ایک پرچی بھیجی کہ اسٹیج پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، تو وہ چونکہ منسٹر تھے، کیبنٹ منسٹر تھے، حضرت نے اجازت دے دی۔
وہ آئے آ کے کہنے لگے اس ملک میں جتنا کرپشن، لوٹ مار، دھوکے بازی ہو رہی ہے، اس ساری دھوکے بازی کے ذمہ دار اس حال میں بیٹھے ہوئے یہ سجن اور علماء ہیں، اور اس کے سرخیل حضرت مولانا، ساری لوٹ مار سب کہنے لگے، حیرت کرنے لگے، لیکن اصل میں انہوں نے سیاست کو گندی چیز سمجھ کر چھوڑ دیا، اس میں حصہ لینا تو ہم جیسے چور چکوں نے کرسیوں پر قبضہ کر لیا، خود کہا تو غلطی ان کی ہے جنہوں نے کرسیاں خالی کی، یا غلطی ان کی ہے جنہوں نے کرسیوں پر قبضہ کیا، غلطی تو ان کی ہے جنہوں نے صحیح لوگوں کو پہنچایا نہیں وہاں پر۔ تو کئی دفعہ یہ بات آتی ہے کہ صاحب یہ سارے چور ہیں، کس کو ووٹ دے دیں؟ چور ہیں تو ایک بڑا چور ہوگا، ایک چھوٹا چور ہوگا نا۔ اگر آپ نے ووٹ کا استعمال صحیح نہ کر کے بڑے چور کے چھوٹے چور کے مقابلے میں بڑے چور کو حکومت کی زبان میں کمر چکوا دی تو 5 سال تک اس کے جتنے ظلم اور جو ہے ملک کے ساتھ جتنی جو آپ دیکھتے ہیں 5 سال میں ملک کا کیا حال کر دیا ہے، تو جو کچھ بھی ہوگی وہ ذمہ داری ان لوگوں کی یقیناً ہوگی جو ووٹ دے کر اس کو جو ہے چھوٹے چور کو اسے مذمت کر سوچ سکتے ہیں۔ یہ کہنا کہ یہ ملی مسائل ہے، لڑکی کا رشتہ ہوتا ہے، لڑکے کا رشتہ ہوتا ہے، میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ لڑکی کے رشتے لڑکے کے رشتے میں 4-5 رشتے ہوتے ہیں، تو آپ 100 آدمیوں سے مشورہ کرتے ہیں بھائی اس کے یہاں صورت ایسی ہے، یہ اتنا پڑھا لکھا ہے، ذرا نرم مزاج ہے، یہ ہے بلا ہے بلا ہے، ذرا بتاؤ، انہیں میں سے 4 میں سے ایک کو انتخاب کرتا ہے آدمی۔ یہ انفرادی مسئلہ ہے، یہ اجتماعی مسئلہ ہے۔ مطلب یہ امر المسلمین بھلے اسم منا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو مسلمانوں کے اجتماعی امور سے بے پرواہ ہے وہ ہے ہی نہیں مسلمان، یعنی امتی ہے ہی نہیں۔ اور مسلمانوں کے اجتماعی امر میں سب سے بڑا امر یہ ہے کہ ہم لوگ یہ ملک محض اس لیے کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے تو ان کا نہیں ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ ایک مزدور غریب کوڑی مسلمان جتنا اس ملک کا حق رکھتا ہے اتنا ہی نریندر مودی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ آف انڈیا بھی اتنا ہی ان کو برابر کا حق رکھتے ہیں۔ مگر مسلمانوں میں سب سے کم شروع صرف اتنا کرنے لگے مسلمان، ایک تو ووٹ 100% بنوا لیں، اور ووٹ بنوانے سے آپ کو ووٹ کوئی کاٹ نہیں سکتا، کہنے کاٹنا یہ ہماری مجرمانہ غفلت اور اجتماعی امر سے آخری درجے میں ہماری جو ہے وہ مجرمانہ جو ہے جہالت کہیے اس کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہمیں شعور ہی نہیں ہے، ورنہ ووٹ کاٹنے کا حق نہیں ہے ملک کی کسی بھی آدمی کو آپ کے ملک کے جائزی کے لیے۔